Your emotions are like clouds, they come and go. یعنی آپ کے جذبات بادلوں کی طرح ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوشی کے جذبات، پریشانی کے جذبات، فکر مندی، چڑچڑاپن، غم، غصہ، یہ سب ہونا انسان کے اندر ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے۔ لیکن ان سب جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ میں بچوں پر غصہ نہ کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ان ٹپس کو اگر آپ فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بچوں کے اوپر اپنے غصے کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، اور بچوں کو ڈانٹے یا مارے بغیر ہی ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ بہت اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں بچوں کی اچھی شخصیت بنانے کے لیے، اینڈ ٹو ریز اے کانفیڈنٹ اینڈ assertive child. Please bother all these tips. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے اور اکثر ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم بچوں پر بالکل غصہ نہیں کرنا چاہتے لیکن آ جاتا ہے، تو اس غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ بچوں پر غصہ کیے بغیر یا گھر کا ماحول خراب کیے بغیر ہم اپنے اس غصے کو کس طرح قابو میں رکھیں اور کس طرح ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن کو مینٹین رکھیں؟ سب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچوں پر غصہ کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے ان کے فیوچر کے لیے اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ پہلے بھی میں اس حوالے سے اپنی کچھ ویڈیوز پر بات کر چکی ہوں اور وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھیں، بہت لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ ویڈیو ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اینی ویز دیکھیں، سبھی پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچوں پر غصہ کرنا ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہارمفل ہے، بہت نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا یا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ بچے کئی دفعہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کئی شرارتیں کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ پیرنٹس ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پٹائی کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کون سی ٹپس ہیں جن کو مدرس فالو کریں اور بچے پر غصہ کم سے کم کریں اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ بچوں پر بہت زیادہ ایگریسو ہونے، بہت زیادہ غصہ کرنے کے بعد یا پھر پٹائی کرنے یا ان کے لیے غلط قسم کے الفاظ استعمال کرنے، غلط ناموں سے بلانے اور بچوں کو مارنے پیٹنے کے بعد مائیں بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں یا گلٹ میں چلی جاتی ہیں اور بہت دیر تک پریشان رہتی ہیں، گلٹی فیل کرتی ہیں کہ میں نے بچے کو کیوں مارا، مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنا میں نے اس پر ظلم کیا، اسے ڈانٹا، اسے مارا۔ اچھا، کئی گھروں میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا انداز بہت غلط ہوتا ہے، بہت ایگریسو قسم کا ہوتا ہے۔ مائیں بچوں کو ہینگر سے یا پائپ وغیرہ سے مارتی ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ جو مار پیٹ ہے یہ بچے کی شخصیت کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے، اس کی پوری پرسنالٹی کو تباہ کر دیتی ہے۔ بچوں کو اگریسولی مارنے یا ایون ڈانٹنے کے بعد بھی آپ کو اگر گلٹ ہو رہا ہے، آپ ریگریٹ کر رہی ہیں، تو اس کا بچے کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا اسے آپ کے پچھتانے پر، کیونکہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ، آپ کی مار پیٹ، آپ کے اگریسو ہونے سے بچے کے دماغ پر جو اثر ہونا تھا جو امپیکٹ آنا تھا وہ آ چکا، اور اب آپ کا گلٹ میں جانے یا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ مدرس تو بچوں کو ڈنڈے وغیرہ سے یا اس طرح کے کسی ٹول سے مارتی ہیں کہ ان کو نشان پڑ جاتے ہیں یا بچے زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر آج بات کریں گے۔ بچوں پر غصہ نہ آئے، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور خود کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ بچے کو مارا نہ جائے، تاکہ آپ کا اور آپ کے بچے کا تعلق مضبوط ہو اور وہ آپ کے دشمن نہ بنے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ڈونٹ گو نیئر چلڈرن وین یو آر اینگری، یعنی غصے میں بچوں کے پاس نہ جائیں۔ میری بچیاں بھی چھوٹی ہیں، شرارتیں بھی کرتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی بچوں سے ہوتی ہی ہیں، تو غصہ آ جاتا ہے، تو میں بھی موسٹ آف دا ٹائم اسی پوائنٹ کے اوپر عمل کرتی ہوں اور یہ ایزی بھی ہے۔ دیکھیں، جب بھی بچہ شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے آپ کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے اور آپ اسی غصے کی کیفیت میں بچے کے پاس جاتی ہیں، پھر آپ اس پر غصہ بھی کرتی ہیں، اسے مارتی بھی ہیں، بس ان انٹینشنلی مدرس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، وہ تھپڑ مار دیتی ہیں یا کوئی نہ کوئی غصے میں کوئی چیز مار دیتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ بچے نے کوئی شرارت کی ہے یا بات نہیں مانی جس کی وجہ سے آپ کا غصہ بہت تیز ہو گیا، آپ ہائپر ہو گئی ہیں اور بہت ایگریسو ہو گئی ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ بچے کے پاس بالکل نہ جائیں، جہاں آپ بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے 5-6 منٹ یا 10 منٹ یا 3-4 منٹ بھی ایون اگر گزر جاتے ہیں تو آپ کا جو غصہ ہے اس کا لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی، اور ہم گریجولی کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور غصہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک نے دوسرے کو مارا ہوتا ہے یا تنگ کیا ہوتا ہے، تو فوراً اس بچے کے پاس نہیں جانا چاہیے جس نے غلطی کی ہے۔
آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھی رہیں، ریلیکس کریں، ڈیپ بریتھ کریں، اس کے بعد جائیں اور پوچھیں کہ کیا بات ہوئی تھی، کیوں مارا ہے۔ آپ اپنے اس ایکشن سے نوٹ کیجئے گا کہ آپ کا غصہ بھی کام ڈاؤن ہوگا اور بچوں کا غصہ بھی تھوڑا سا اس وقت تک کنٹرول ہو چکا ہوگا اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنا آپ کے بس میں ہوگا۔ جب بھی بچے نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی شرارت کی ہو، تو غصے کی حالت میں آپ نے بچے سے انٹریکٹ نہیں کرنا، بلکہ بیٹھے رہنا ہے، 4-5 منٹ گزر جانے کے بعد اس سے انٹریکشن کریں۔ یہ عمل کرنے سے بلیو می آپ اس سچویشن کو ٹیکل آسانی سے کر سکتے ہیں اور بچے کو مارے پیٹے بغیر ہی غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ بس بھرپور غصے کی حالت میں بچے کے پاس فوراً جانا آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از ڈونٹ پنش یور چلڈرن ڈیو ٹو ادرز مسٹیکس۔ اچھا، ان سبھی سمپل سی ٹپس کو سننا مدرس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی پیرنٹنگ سکلز انکریز ہوتی ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ بھی ہوں، لیکن پتہ ہونے کے باوجود ان چیزوں پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے جب انہیں ہم بار بار سنتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمارے لیے تو بہت سمپل ہیں، ان پر عمل کرنا بھی سمپل ہے، لیکن ایک بچے کی شخصیت یہ باتیں بنا بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ جب بچوں پر ایکسٹرا مار پیٹ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، غصہ کر کے اور برے ناموں سے انہیں بلا کر، ہر وقت کی انہیں تانے وغیرہ دینے کے بعد جب ہم انہیں ضدی بنا دیتے ہیں تو بڑے ہونے تک وہ اسی طرح کے رہتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو کر ہم سے مس بیہیو کرتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے اور تعلق مضبوط ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اس طرح غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ کر کے بچے کی پرسنالٹی کو بری طرح خراب کرنے کے بعد ہم بچوں کا ہی قصور نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 90% قصور اس میں پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی پرسنالٹی کو برباد ہونے سے بچائیں اور یہ جو پوائنٹس ہیں ان پر ضرور عمل کریں، کیونکہ ایک دفعہ جب بچے کی پرسنالٹی روئن ہو جاتی ہے، اسپوائل ہو جاتی ہے، تو بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اینی ہاؤ، سیکنڈ پوائنٹ کا مطلب ہے کہ دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے بچوں کو ہرگز نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں سب کو خوش کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، چاہے میکے والے ہوں یا سسرال والے، کوئی جاننے والے ہوں، رشتہ دار ہوں یا محلے دار ہوں، کوئی بھی ہو، خواتین یہ چاہتی ہیں کہ سب کو خوش کریں اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں وہ بچوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور اکثر جوائنٹ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے زیادہ ڈانٹا جاتا ہے کہ اگلے کو یہ احساس دلایا جائے کہ میں تو اپنے بچے کو اس کی غلطی پہ ڈانٹتی ہوں یا مارتی ہوں۔ تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، جتنی آپ کے بچے کی غلطی ہے اتنا اسے سمجھائیں، وہ بھی آرام سے، پیار سے، ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کر تو بچہ بالکل نہیں سمجھتا اور زیادہ اس ایکٹ کو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں نے گھر میں کوئی دعوت رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان سے مینج نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری برڈنڈ ہوتی ہیں، وہ گھر کو پراپر صاف کرنا ہوتا ہے، کھانا ادر دین نارمل بنانا ہوتا ہے، نئی سے نئی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، پریپیئر کرنی ہوتی ہیں، نئے برتن نکالنے ہوتے ہیں، گھر کو صاف کرنا، بچوں کو صاف کرنا، خود کو بھی پریزنٹیبل بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ظاہر خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان ان کی ہاسپٹالٹی سے خوش ہوں، اور وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں صبح سے رات بلکہ ایک دن پہلے سے ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اس چکر میں وہ خود چڑچڑی ہو جاتی ہیں، اوور برڈنائزڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اس سچویشن میں اگر آپ کا بچہ آ کر آپ سے کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے یا کسی کام کو کرنے کا بول دیتا ہے تو آپ اپنی ٹینشن، اپنی فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے وہ غصہ بچے کے اوپر نکالتی ہیں اور بچے سے کہتی ہیں کہ تم دیکھ بھی رہے ہو میں کتنا کام کر رہی ہوں، کتنا بزی ہوں، تھک بھی گئی ہوں اور اب آپ کا کام میں نہیں کر سکتی، اور بعض دفعہ تھپڑ نکال کر باہر بھی نکال دیتی ہیں۔ تو اس طرح دوسروں کے چکر میں اپنے بچوں کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ دعوتیں وغیرہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے اوپر اتنی ذمہ داری لیں جو آپ اچھے طریقے سے خوشی سے فلفل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی میں کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر انداز کر کے عورتیں دوسروں کے کاموں میں یا گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مسلسل نظر انداز کرنے سے بچے آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ایک دم سے 4-5 دن یا 5-6 مہینوں کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کئی سالوں سے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہوتی ہیں، تو وہی ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور وہ مینٹلی آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کے اتنے فرما بردار نہیں رہتے، تو یہی رشتہ دار کل آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے تو بچوں کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، کہ یہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہاں تم سارا دن کام جو کرتی رہتی تھی، کام میں بزی رہتی تھی، اس لیے بچے نیگلیکٹ ہوئے، بلکہ وہ آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ کام تو سبھی کرتے ہیں اور کرنے ہوتے ہیں، ہر عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے کام کرنا، آپ ہی کو وہ قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ترجیح دینا آپ کا کام ہے، اپنے بچوں کو خود پرائیورٹائز کریں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از لیٹس پلے پرومس پرومس، یعنی بچوں سے وعدہ کھیلیں۔
یہ بات بہت ہی کامن ہے، ہر گھر میں ہی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب بھی ماں بچے کو مارتی ہے نا یا غصہ کرتی ہے تو بعد میں نا وہ گلٹ میں چلی جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اور پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے بچے کو اتنا مارا ہے کہ اسے زخمی کر دیا ہے، اس کے منہ پر نشان پڑ گیا ہے، ہاتھ پر نشان پڑ گیا ہے یا کہیں بھی ایون تھپڑ مارنے کا نشان بھی اکثر بچوں کے پڑ جاتا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں نا اس چیز کو دیکھ دیکھ کر مائیں بہت گلٹ میں جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، پچھتاتی ہیں کہ بچے کو میں نے کیوں مارا۔ تو اس چکر میں نا وہ بچوں سے پرومس کرتی ہیں، بچوں سے وہ کہتی ہیں کہ آئندہ میں تمہیں نہیں ماروں گی، سوری، آئندہ میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گی، کبھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ لیکن کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد اگین وہ بچوں کو اسی طرح مار پیٹ رہی ہوتی ہیں یا بری طرح ڈانٹ کا نشانہ بناتی ہیں۔ تو اب ایسی سچویشن میں بچے ماں سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں ماروں گی۔ تو ایسی سچویشن کو آپ نے کس طرح کوپ اپ کرنا ہے؟ آپ نے وعدہ کرنا ہے اور وعدہ لینا ہے، یعنی آپ نے بچوں سے وعدہ کرنا ہے کہ میں اب آپ کو کسی بھی سچویشن میں ماروں گی نہیں، مار پیٹ نہیں کروں گی یا آپ کو ڈانٹوں گی بھی نہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے بچوں سے بھی وعدہ لینا ہے کہ وہ بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس پر آپ کو غصہ آتا ہو، یعنی بچے اگر ہوم ورک نہیں کرتے، ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے، تو آپ نے بھی ان سے وعدہ لینا ہے کہ آپ یہ کام ٹائم پہ کرو گے۔ یعنی سمپلی آپ کو جو لگتا ہے کہ جب بچہ پڑھتا نہیں ہے تب آپ غصہ کرتی ہیں، کھانا نہیں کھاتا تب غصہ کرتی ہیں، یا مدرسے نہیں جاتا تب غصہ کرتی ہیں، تو آپ کو بچے سے وعدہ لینا ہے کہ وہ وقت پر پڑھے گا، کھانا کھائے گا، مدرسے جائے گا۔ یا اگر دو بہن بھائی یا بچے آپس میں لڑتے ہیں تب آپ پرومس لیں کہ آپ آپس میں لڑو گے نہیں، تو میں بھی پرومس کرتی ہوں کہ میں آپ کو ماروں گی نہیں۔ یعنی یہ کائنڈ آف کانٹریکٹ بھی ہو گیا اور آپ دونوں کا آپس میں پرومس بھی ہو گیا، تو یہ دونوں طرف کی ہی بات ہے۔ اور اس سچویشن میں نا بچے کو بھی یہ لگے گا کہ یہ ون ون ہو رہا ہے، اگر میں غصہ کنٹرول کر رہا ہوں تو ہماری ماں بھی کر رہی ہے، اور اس طرح دونوں کا ریلیشن بھی اسٹرانگ ہوگا۔ اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جب ہم بچوں کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے، تو آپ ان سے یہ وعدہ لے لیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی آپ نے نماز پڑھنی ہے، ادروائز جتنا ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا اتنا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ نماز کا وعدہ بھی بچے سے لے سکتے ہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از انٹر ان یور چائلڈز ایموشنل سینٹر۔ بچے بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، بالکل چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سب چیزیں بچے کے ایموشنل سینٹر میں داخل ہو چکی ہیں۔ بہت ساری مدرز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی سب باتیں ان کے بچے بآسانی مان رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مائیں موبائل چھوڑنے کا یا گیمز نہ کھیلنے کا کہتی ہیں وہیں بچے اگریسو ہو جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے۔ جب مائیں موبائل ان سے لیتی ہیں نا تو بچوں کی حالت واقعی عجیب ہو جاتی ہے، جیسے نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، بچے ایسے بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ تو بچے کے ایموشنل سینٹر سے ان باتوں کو نکال کر خود اس میں انٹر ہونے کی کوشش کریں، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچے کی جو بھی پسند کی چیزیں آپ فوراً اس پر نیگیٹو کامنٹس نہ کریں، یعنی بچے کو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ چیز نہیں دیکھنی یا یہ چیز استعمال نہیں کرنی، تو بچے آپ کے ہی اگینسٹ ہو جائیں گے۔ آپ بچوں کی دلچسپیوں میں اپنا انٹرسٹ شو کروائیں ان کو، اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کے نیگیٹو ایفیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یعنی ان کے انٹرسٹس یا ان کے دلچسپیوں کے بارے میں فوراً نیگیٹو بات نہ کریں، پہلے کنیکٹ کریں پھر سمجھائیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. اللہ حافظ.